سوال کرتے ہیں کہ ایک آنسو پر جنت مل جائے گی، ایک آنسو پر جنت مل جائے گی؟ کیا کہہ رہی ہے حدیث؟ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جس نے ہمارے حسین پر گریہ کیا، جس نے حسین پر لوگوں کو رلایا، یعنی آپ اور میں، جو رویا آپ، جس نے رلایا میں سے مراد ذاکر، میری حیثیت نہیں ہے، جب میں کی بات ہے تو یعنی رلانے والا، مصائب پڑھنے والا، نوحہ پڑھنے والا، اور تباہ کا، اور جس نے ماحول بنایا، مثلا اس وقت پاک محرم ایسوسی ایشن کے دوست احباب، جہاں جس کے گھر مجلس ہو رہی ہے اور وہ مجلس کا فرش بچھاتا ہے، وہ جو رویا، جس نے رلایا، جس نے رونے کا ماحول بنایا۔ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں جس نے رونے کی شکل بنائی، تو ہمیشہ شکل یہ نہیں ہوتی، یہ بھی تو شکل ہے، یہ سارا یہ جو ماحول بنا ہوا ہے یہ بھی تو شکل ہے۔ جس نے رونے کی شکل بنائی، جس نے رونے کا ماحول بنایا ہے، جس نے فرش بچھایا، جس نے بتایا کہ مجلس کتنے بجے ہوگی اور کون نوحہ مرثیہ پڑھے گا، کون مصائب پڑھے گا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ آنسو بہا دیں اور ہمیں جنت مل جائے؟ کہنے والے معصوم ہیں، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اقدار اور تہذیب میں توازن کو برقرار کیوں نہیں رکھ پاتے؟ جب معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے حسین پر گریہ کیا اس پہ جنت واجب ہے، انہی معصومین نے کیا ہزاروں جگہ پر نہیں فرمایا کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے؟ بھائی جس معصوم کی یہ حدیث سن کر تم کہہ رہے ہو، تو اسی معصوم سے یہ حدیث بھی تو سنی ہے تم نے کہ فلاں فلاں عبادتیں بھی واجب ہیں۔ تو پھر یہ سوال کس بات کا ہے؟ کیا ہر قول کے اندر پوری شریعت بیان ہوگی؟ کیا ہر پیغام کے اندر ہزاروں حدیثوں کو ایک ساتھ دوبارہ دہرایا جائے گا؟ طے شدہ ہے، معقول یہی ہے، پہلے سے میرے ذہن کے اندر موجود ہے کہ اگر میرے سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، دیگر معاملات کو میں توازن کے ساتھ رکھتا ہوں، میں معرفت اہل بیت کے ساتھ جان کر کے میں کس پہ رو رہا ہوں؟ اس وقت مجلس کے اندر آپ سب محترم ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے، میں جناب ذوالفقار صاحب، ذوالفقار نقوی صاحب، شاید 50 سال سے یہ یہاں بیٹھ رہے ہیں اس جگہ پر، اگر کوئی بچہ اٹھ کر ان سے بے ادبی کرے، کوئی بدتمیزی کرے، مجھے معاف کریں گے حضرت ذوالفقار صاحب، کوئی بچہ اٹھ کے ان سے بدتمیزی کرے، کیا گزرے گی آپ کے اوپر؟ جو انہیں جانتے ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے نا؟ کبھی سوچا زینب پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ امام سجاد پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے؟ کبھی مقتل کی کتابوں کو آپ نے دیکھا؟ آپ رو رہے ہیں، تکلف کر کے نہیں روئیے گا، ایام رونے کے ہیں۔ میرے ایک دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کی زوجہ سے اختلاف کئی دن سے جاری تھا، چل رہا تھا، شدید ہو گیا، اور جب اختلاف اتنا شدید ہوا کہ یہ اپنے اوپر قابو نہ پا سکے اور کہنے لگے میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا۔ دوسرے دن تیسرے دن مجھے احساس بڑھنے لگا کہ مجھے اپنی بیوی کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ جب تیسرے دن میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کرو، میں نے تمہیں مارا، تو میری زوجہ مجھ سے کہنے لگی کہ آئندہ کبھی ایسا ہو آپ اپنے جذبات پر قابو نہ پا رہے ہوں اور آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہو تو اتنا خیال کیجئے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا، اس لیے کہ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے عزادارو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی نا امام حسن رستہ بدل دیتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں چھوٹا تھا، اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اجرکم اللہ،
آپ رو رہے ہیں, آپ کی آوازیں بلند ہیں, گریے کے ایام ہیں. خاص اجر و ثواب ہے ان لوگوں کے لیے جن کی آوازیں مجلس میں بلند ہوتی ہیں. ابن ربی نامی ایک صحابی پیغمبر ہیں. وہ کہتے ہیں میں شام ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا, اپنے کسی ذاتی غرض سے شام کے سفر پہ تھا. میں استراحت کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ شادیانوں کی آوازیں آنے لگیں, رقص اور طرب کی آوازیں آنے لگیں, سرور اور شادمانی کا احساس ہونے لگا کہ شاید کوئی شہر کے اندر خوشی منائی جا رہی ہے. میں اپنے حجرے سے باہر نکلا, ٹھہرے ہوئے ایک اور مسافر سے میں نے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید کا دن تو نہیں ہے, آج کوئی تہوار تو نہیں ہے, آج اس شہر میں کیوں خوشی منائی جا رہی ہے؟ تو اس مسافر نے کہا کہ کربلا کے میدان میں ایک باغی کو قتل کیا گیا ہے اور اس کے اہل خانہ کو اسیر بنا کر شام لایا گیا ہے اور انہیں دربار شام میں پہنچایا جا رہا ہے. وہ جو جنگ کربلا میں جیتی گئی ہے اس کی خوشی میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں. ابن ربی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون باغی تھا, کسے مارا گیا ہے. کہا میں اپنے سرائی سے نکلا, مسافر خانے سے باہر آیا, میں نے بازار میں عجیب منظر دیکھا کہ کچھ سر ہیں جو نیزے کی انیوں پر ہیں. میں نے دیکھا کہ کچھ مقدس عورتیں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں اور ان کی حیا شرم بتاتی ہے کہ بڑے گھرانے کے لوگ ہیں. میں نے دیکھا کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک شخص ہے جو قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے. مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بغاوت کی تھی, یہ تو شکلوں سے باغی نہیں لگتے. میں اس اسیر کے قریب جا کے کھڑا ہوا اور میں نے کہا تم نے کیا کیا تھا کربلا میں جو تمہیں مار کر, تمہارے عزیزوں کو مار کر, تمہارے بچوں کو اسیر بنا کر یہاں لائے ہیں؟ تو ان کی گردن جھکی ہوئی تھی, سر اٹھا کر دیکھا اور کہا ابن ربی تم تو مدینے کے رہنے والے ہو. ابن ربی کہتے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے, یہ میرے نام سے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تھکیں گے نہیں عزادارو, اگر رو نہ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے, ایام گریہ اوزاری کے ہیں. میرے مولا کے پیروں میں گر گیا, مولا یہ کیا ہو گیا, حسین کہاں ہے؟ کب وہ نو کے نیزہ پر جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے میرے بابا حسین ہے. وہ عباس کا سر ہے, وہ علی اکبر کا سر ہے. سروں کا تعارف کراتے ہوئے کہا ابن ربی خبردار, ہوشیار رہنا, یہ بے مخناؤ چادر جو بیویاں ہیں ان میں زینب ہے. ابن ربی کہتا ہے مولا حکم کریں میں کیا کروں؟ اللہ اللہ کسی کریم ترین شخص کو یہ دن نہ دکھائے. جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا, جو عطا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جن کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے, جن سے لوگ ہمیشہ لیتے رہتے ہیں, اللہ کبھی یہ دن ایسے لوگوں کو نہ دکھائے کہ وہ کسی سے کچھ سوال کریں. کہنے لگا مولا حکم کریں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا تمہارے جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ کہا مولا 2000 دینار ہیں. حضرت نے فرمایا جاؤ چند چادریں خرید کر لے آؤ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ابن ربی کہتا ہے میں گیا, 1000 دینار سے میں نے چادریں خریدی. میرے مولا نے مجھے کہا یہ بیویوں کو جا کے دے دو. میں نے وہ چادریں تمام بیویوں میں تقسیم کر دی, مگر منظر بڑا عجیب تھا. ابھی سر پر صحیح سے چادریں نہیں گئی تھیں کہ نیزہ بردار ظالم آئے اور پھر شام کے بازار میں واہ حجابہ کے نوحے بلند ہوئے. اجرکم اللہ. میں نے آ کر امام سجاد سے کہا مولا حکم کریں گے. امام نے فرمایا تمہارے پاس اور کتنی رقم ہے؟ میں نے کہا مولا 1000 دینار اور ہیں. فرمایا ان نیزہ بردار ظالموں سے پیسے دے کر کہو کہ یہ سروں کو آگے لے جائیں تاکہ لوگ سروں کا تماشا دیکھیں, زینب کو کوئی نہ دیکھے. ابن ربی کہتے ہیں میں نے پیسے بانٹے, سماجتیں کی, آگے چلے جاؤ, یہ سر تمہیں اٹھانا ہے, آگے لے کے چلے جاؤ. کچھ لوگ تو آگے گئے, کچھ لوگ آگے نہیں گئے. اسی اسنا میں ابن ربی کہتا ہے ایک شخص نے حسین کی پیشانی پر پتھر مارا. جیسے ہی امام حسین کی پیشانی پہ پتھر لگا مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے تلوار نکالی. امام سجاد کی زنجیروں کی آواز آئی, مجھے کہنے لگے ابن ربی برداشت کرو, ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے, ہمیں ایسے دربار شام میں جانے دو.
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین